حق ہے ولایت فقی مومن کی آرزو، اسلام اس سے زندہ ہے دنیا میں چار سو، جس کو خدا رسول سے الفت ہے مومنوں، وہ اس کے لیے کرتا ہے ایمانی جستجو، ظالم اس کے ڈر سے میدان سے دوڑ سکتے ہیں۔ میری امت کی عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر خواص کی اصلاح کے ساتھ۔ جب تک میری امت کے خواص اصلاح نہیں پا جاتے، بہت صراحت کے ساتھ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جب تک امت کے اندر خواص اصلاح نہیں پا جاتے تب تک عوام کی اصلاح ناممکن ہے۔ دوسرا طبقہ العلماء، العلماء فرمایا علماء، جس بھی طبقے کے علماء فاسق و فاجر ہوئے، عوام علماء کو دیکھتے ہیں، اپنے کاموں کا جواز عالم کی طرف بھیجتے ہیں کہ آپ فلاں کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے فلاں عالم کو دیکھا وہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، میں نے فلاں عالم کو دیکھا وہ مثلاً بادشاہت کے اندر شرکت کر رہے ہیں، فلاں عالم کہتے ہیں بادشاہت اسلامی نظام ہے، زندگی ہے، فلاں آقا کہہ رہے ہیں کہ یزیدیت کے اندر ووٹ ڈالنا جائز ہے۔ فوراً کسی فلاں آغا کو اپنے غیر الہی کام کا جواز بنا کے پیش کریں گے۔ نبی اکرم نے کہا یہ خواص، کیونکہ عوام ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر کسی نے چنا ہوا ہوتا ہے، ان سے پوچھا آپ کس کی مجلس سنتے ہیں، وہ آپ کو 2-3 علماء کا نام بتائیں گے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ علماء کا احترام علم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ فاسد ہو جاتے ہیں تو پھر عوام ہوتی وہ ہے کہ جس کے پاس خود معیارات موجود نہ ہوں۔ عوام کہتے ہیں بھیڑ چال کی رفتار کے اوپر عمل کرنے والے کو، جو دیکھا دیکھی عمل کرے اسے عوام کہتے ہیں، جو سوچ سمجھ کے معیارات کے اوپر اصول دین کو سمجھ کے، احکام دین کو سمجھ کے، روایت ائمہ معصومین کو سمجھ کے اپنی زندگی کا اقدام کرے، یہ عوام سے نکل کر خواص میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا عوام کی ہمیشہ اکثریت ہوتی ہے اور ہر خطے کے اوپر چند خواص اس عوام کی ڈوروں کو ہلا کے اس کو اپنے چنگل میں پھنسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میدان کو ہم نہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم بے دم ہے طوفانوں کے